السلام علیکم، اور آج بڑی مزے کی سٹوری آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ بارات والے دن کی صبح کی ویڈیو ہے۔ مجھے کال آئی عائشہ کی کہ انہوں نے ڈی ایچ اے میں جس ڈیزائنر کو اپنے ڈریسز بننے کے لیے دیے تھے انہوں نے ڈیلیور ہی نہیں کیا، اور رات کو مہندی تھی اور میں نے ان کا ایک ڈریس سٹچ کروایا ہوا تھا، اینڈ شی سیڈ کہ پلیز اس کے ساتھ مجھے دوپٹہ بنوا دیں، میرے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو جناب میں بریک فاسٹ کیا، چائے میں نے کپ میں ڈالی اور میں نکل پڑی۔ آپ کی بہن کا نا دل بڑا نرم ہے، میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کہا اب اتنا وہ پریشان ہے تو میں نے کہا آپ ٹینشن نہ لو، میں آپ کا دوپٹہ ریڈی کرواتی ہوں۔ آلدو میں نے سیلون جانا تھا تو میں نے کہا چلو پہلے میں یہ کام کمپلیٹ کر لوں۔ اچھا اس کے ساتھ نا میں نے پہلے پلین دوپٹہ لیا ہوا تھا شفون کا، لیکن آف کورس اب وہ مہندی کے فنکشن پہ پہننا تھا تو اس کو میں پلین دوپٹے کے ساتھ نہیں بنا سکتی تھی۔ تو پھر میں پی آئی اے روڈ گئی، پی آئی اے روڈ سے میں نے دوپٹہ بائی کیا، اس میں سلور کلر کی بوٹی تھی، اس کو پھر میں نے جناب ڈائی ہونے کے لیے دیا۔ ڈائنگ کے بعد میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ لیسز کمبائن کی، اور لیسز جو ہیں وہ پہلے میں نے اس کے چھوٹی سی لیس لینی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اب میں اس کے ساتھ تھوڑی چوڑی لیس لوں گی تاکہ وہ فنکشن کو کمپلیمنٹ کرے۔ اور شرارہ جو ہے وہ الفجر پہ پڑا ہوا تھا کیونکہ میں نے انہیں دوپٹہ دیا ہوا تھا ڈائی کرنے کے لیے، ان سے میں نے شرارہ لے لیا، میں نے ان سے دوپٹہ بھی لے لیا۔ میں نے کہا اب اس کو مجھے بہت ہی ارجنٹ پہ کرنا ہے، ان کا ڈائر جو ہے وہ رات کے 9 بجے آتا ہے، تو یہ تو مجھے 2 گھنٹے کے اندر اندر دوپٹہ چاہیے تھا۔ تو میں الفجر سے شرارہ لے کے دوپٹہ میں نے بسم اللہ لیس شاپ سے نیا بائی کیا، وہ میں نے پلین والے دوپٹے کو چھوڑ دیا۔ پھر میں آ گئی لیسز والی سائڈ پہ، اور تقریباً یہ دوپہر کے 12:30 1 بجے کا ٹائم تھا، اور میں پھر یہاں سے ساری لیسز لے کے ڈائی کروا کے میں یہاں سے گئی تاکہ کلر سیم میچ ہو جائے۔ ٹراؤزرز کو میں ساتھ لے گی، وہ میں نے رائڈ بک کرا کے ان کے گھر بھیج دیا تاکہ وہ سیلون لے کے جا سکیں، ڈریس پہن کے آ جائیں، دوپٹہ تو میں اس کو فنکشن میں بھی سیٹ کر دوں گی۔ تو یہاں پہ مجھے اب اتنی جلدی جب ہونا تو چیزوں کی سمجھ بھی نہیں آتی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں مجھے کچھ ہیوی والا چاہیے جو کہ مہندی کے فنکشن کو کمپلیمنٹ کرے۔ یہ والی لیسز پہلے میں نے آپٹ کی، لیکن یہ بہت ہی ٹیپیکل سی لگ رہی تھیں، بٹ میرا دل میں ان پہ نہیں جا رہا تھا۔ پھر میں نے رضا کو بولا کہ نہیں، وہ ایک چوڑی سی لیس پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا ذرا وہ والی لیس نکالو، اور جب ہم نے وہ نکالی تو وہ واقعی اس کے ساتھ بہت خوبصورت گئی۔ لگ یہ بھی بہت اچھی رہی تھیں، لیکن یہ ایک نارمل اگر ہم نے پہننا ہوتا تو میں شاید یہ ان میں سے کوئی لیس لگواتی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی لگواتی، لیکن اب چونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ہیوی لک دینی تھی، فارمل لک دینی تھی، تو لیس اس طرح کی ہونی چاہیے تھی جو پیچ کر کے لگتی، جو کہ سلائی سے نہ لگتی اور تھوڑی چوڑی ہوتی۔ تو پھر اس کے لیے میں نے کہا کہ میں کوئی اور لیس جو ہے وہ دیکھتی ہوں۔ اچھا یہ میرا اپنا دوپٹہ تھا، اور یہ انشرا کا دوپٹہ تھا، یہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ تھوڑے مجھے لائٹ لگ رہے ہیں، تو یہ بھی میں ساتھ لے گی۔ میں نے کہا ان کے چاروں کارنرز پہ نا ٹسلز وہ لگا دیں۔ اب یہ 2 آپشنز تھی میرے پاس دوپٹے کے لیے نا، شرٹ میرے پاس تھی ہی نہیں، شرٹ میں آلریڈی کل ان کے گھر دے آئی تھی، میں نے کہا تھا شرٹ رکھو، دوپٹہ کیونکہ مجھے لگا تھا کہ ابھی ان کو ڈریس نہیں چاہیے، دوپٹہ میں نے کہا میں بنا کے بھیج دوں گی، شرارہ میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ لیکن پھر مجھے یہ تھا کہ اب کلر بھی سلور سیم جانا چاہیے جو شرٹ کا ہے، بٹ وہ لکیلی سیم ہی چلا گیا، اور اس میں پھر میں نے ڈاٹس والا چوز کیا۔ مجھے تھا کہ شرٹ کا پتہ نہیں پرنٹ کیسا ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا تھا، تو ڈاٹس والا جو دوپٹہ ہے وہ ہر ایک اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ پھر میں نے ڈاٹس والا 3 گز کا دوپٹہ لیا، اور یہ والی لیس جو ہے نا مجھے پرفیکٹ لگی، میں نے کہا یہ والی لیس کاٹو، اور اس لیس کو جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر پیچ کر دینا ہے، دونوں طرف سے اپلک کروا دینی ہے۔ آف کورس دوپٹے کی کاسٹ بڑھ گئی کیونکہ یہ لیس ایکسپینسو تھی، پھر دوپٹہ بھی نیا لیا، پھر اس کو میں نے فوراً اس کا کام بھی کرایا، پھر میں نے اس کے چاروں کارنرز پہ جو ہے نا وہ ٹسلز بھی لگوا دیے تاکہ اس کی اور تھوڑی سی فارمل لک آ جائے۔ لیکن یہ ہے کہ مہندی کا فنکشن میں نے ان کا خراب ہونے سے بچا لیا، جو کہ بہت سے لوگوں کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ یار آپ نے اگر چیز سیم ڈیلیور نہیں کرنی یا آپ نے ٹائملی ڈیلیور نہیں کرنی تو آپ آرڈرز لیتے کیوں ہیں؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ میرے پاس جب ٹائم نہیں ہوتا، مجھے پتا ہو کہ میں یہ کام آن دی اسپاٹ یا ٹائملی نہیں کر سکتی، میں انکار کر دیتی ہوں کہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں اتنی جلدی نہیں بنا سکتی، میں نے گلو سے تو چیزوں کو نہیں جوڑنا، لیکن ہاں اگر کوئی ارجنٹ مجھے چیز آ جائے آلدو میں کر لیتی ہوں، میں نے کبھی بھی اپنے کلائنٹ کو ناراض نہیں کیا، میں کام کر لیتی ہوں، لیکن اتنا برڈن لینے کی ضرورت
ضرورت کیا ہے اگر آپ نہیں کر سکتے تو. اور سیکنڈلی اگر کوئی آپ کو کوئی چیز دکھا رہا ہے تو آپ یار اس کو سیم چیز بنا کے دو، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ریپلیکا کی پرائس دے دو. اگلا بندہ شاید مائنڈ میں سمجھ کے بیٹھا ہو کہ یہ مجھے سیم ایز اٹ از اوریجنل بنا کے دیں گے، اور وہ آپ کو ریپلیکا کی پرائس دے دیتے ہیں. اور پھر جب ریپلیکا کی پرائس ملتی ہے تو فیبرک بھی چینج ہوتا ہے، کام بھی چینج ہوتا ہے، ورک مٹیریل بھی چینج ہوتا ہے. اس میں کوئی بھی اچھا ورک مٹیریل یوز نہیں ہوتا. اس لیے سب کو لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز سستی بن رہی ہے تو وہ ہمیں بنا لینی چاہیے، لیکن سستے میں کوالٹی نہیں آتی. یہ میں آپ لوگوں کو بار بار آگاہ کرتی ہوں. انٹل انلیس کہ آپ خود سے چیز بنا رہے ہو تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھا اب میں یہ چوز کر لوں، یہ آپٹ کر لوں. تھوڑا سی خواری زیادہ کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ کسی سے بنوا رہے ہیں اور وہ آپ کو پکچر، آپ اس کو کچھ دکھا رہے ہیں اور وہ آپ کو سستا میں پرائس دے رہا ہے تو وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ وہ آپ کو وہ چیز ڈیلیور نہیں کرے گا جو کاسٹ پڑ ہی نہیں سکتی. اپنے پاس سے تو کوئی بھی پیسے نہیں لگا کے دے گا. اچھا، ڈائر بیچارہ کہتا ہے باجی میرا نا سلنڈر ختم ہوا ہوا ہے، میں سلنڈر بھروا لوں. میں نے کہا بالکل بھی نہیں، ابھی آپ نے کہیں بھی نہیں ہلنا، ابھی آپ نے مجھے یہ دوپٹہ ڈائی کر کے دینا ہے تو آپ اپنا سلنڈر بھروانے جائیں. ایک دوپٹے ڈائنگ کی تو گیس ہوگی نا. انہوں نے کہا ہاں ہے. میں نے کہا بس پھر اس کو ڈائی کر دیں. آن دی اسپاٹ کھڑے ہو کے میں نے ڈائی کرا کے کلر میچ کر کے، مین وائل ماما جو ہیں وہ مجھے یہاں پہ ڈراپ کر کے پی آئی اے روڈ پہ وہ الخان ڈرائی فروٹ پہ چلی گئی. انہوں نے کہا میں ڈرائی فروٹ کا ٹرے بنوا لیتی ہوں مہندی پہ برائڈ اور گروم کے لیے، کیونکہ اتنا میٹھا کھا کھا کے نا بڑا دل بھر جاتا ہے. تو کچھ سالٹی چیزیں، کاجو وغیرہ اور اس طرح کا پورا ایک ٹرے بنوا لیتی ہوں. تو وہ بنوانے چلیں گی. ان کے آنے تک نا میں نے یہ سارے ٹاسک کمپلیٹ کر لیے تھے. الفجر سے شرارہ بھی لے لیا تھا، پھر میں نے نیا دوپٹہ بھی بائی کر لیا، لیس بھی ڈیسائیڈ کر لی، اس کو میں نے ڈائی بھی کروا لیا. پھر ڈائی کروانے کے بعد میں سیلون چلی گئی اور میں بھائی کو کہہ گئی بسم اللہ لیس شاپ والے کو، بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی کوآپریٹیو ہیں، بہت ہی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ہر طرح کی آپ کو یہاں سے لیس مل جاتی ہے. بہت دفعہ ان کا ولاگ شیئر کیا ہوا ہے، نمبر بھی شیئر کیا ہوا ہے، آپ ان کو کانٹیکٹ کر کے خود سے بھی بائی کر سکتے ہیں چیزیں. تو بس میں پھر میں بے فکر ہو جاتی ہوں جب میں کوئی ان کو چیز دے دیتی ہوں نا، مجھے پتہ ہے ٹائملی میرے پاس پہنچ جائے گی. تو میں یہ سامان ان کو دے کے ڈائی کروا کے میں سیلون چلی گئی. اور جب میں سیلون سے واپس آئی تو دوپٹہ گھر آ چکا تھا بن کے. مطلب اتنی کوئک سروس، اتنی اچھی سروس، اتنا نیٹ اینڈ کلین دوپٹہ بنا، میرا بڑے دل خوش ہوا. اچھا، اظہر بھائی سے ایک فراک آنا تھا، وہ فراک آیا تو اس کے پیچھے میں نے ٹسلز لے کے دیے ہوئے تھے، وہ لگے ہی نہیں ہوئے تھے. پھر میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا اس کے پیچھے کے ٹسلز کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو بھول گئے ہیں. میں نے کہا بھیجیں لڑکے کو. انہوں نے مین وائل لڑکے کو بھیجا اور وہ گھر بیٹھ کے ٹسلز لگا کے گیا. تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال آپ کو خود رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ٹیلرز کے پاس بھی اتنے آرڈرز ہوتے ہیں. جب تک آپ خود ہی نہیں کمیٹڈ اپنے کام سے تو آپ کسی کو کیا ڈیلیور کرو گے؟ کوئی اور ہوتا نا، اس نے ایسے ہی کہنا تھا چلو یار ایسی فراک بھیج دو، مجھے کیا لینا دینا ٹسل لگے یا نہیں لگے، اب ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. لوگ اس طرح کے بہانے بڑے بناتے ہیں، لیکن میں پین لے لیتی ہوں، لیکن میں بہانہ کبھی بھی نہیں بنایا کہ جناب یہ کام ہو نہیں سکتا. تو میں نے پھر جلدی سے کال کی، میں نے کہا بچے کو بھیجیں یا پھر مجھے رائڈ کرا کے ٹسل بھیج دیں، میں خود لگا لوں گی. انہوں نے بچے کو بھیج دیا اور وہ ٹسلز بھی فراک کے لگ گئے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں فنکشن پہ. اور یہ دیکھیں کتنا اچھا دوپٹہ ریڈی ہوا تھا، 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ زبردست سا دوپٹہ ریڈی ہوا. میں نے اس کو پھر جا کے عائشہ کو سارا پن اپ کر دیا اور اتنا خوبصورت اس کا ڈریس لگ رہا تھا. بہت ہی سیٹل سا کلر تھا اور تھوڑا سا جب ہم نے اس کو لیس چوڑی لگوا دی، ٹسلز لگوا دیے دوپٹے پہ، تو اس کی بڑی ہی زبردست سی لک آ گئی تھی. تو اگر تو آپ کمیٹڈ ہیں کام سے، اگر آپ کو واقعی اپنے کام سے محبت ہے تو پھر کوئی بہانہ نہیں ہوتا، پھر آپ آرام سے اپنے کام کو کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے بہانے ہی بنانے ہوتے ہیں تو پھر اینڈ ٹائم پہ بھی آپ لوگوں کے فنکشنز خراب کر سکتے ہیں. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ نے کوئی اور، ہم 4 5 جوڑے تو بنا ہی نہیں ہوتے. مہندی کے دن کا ایک ہی جوڑا سب بناتے ہیں، اگر وہی نہ ملے، برات کے دن کا ایک ہی جوڑا بنتا ہے، اگر وہی نہ ملے تو وہ بندہ کتنا ٹینشن میں چلا جاتا ہے کہ یار پیسے بھی ضائع چلے گئے اور چیز بھی ڈیلیور نہیں ہوئی اور اب آن دی اسپاٹ ہم کیا کریں. تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کام کی ذمہ داری لی ہے تو اس کو آپ نے نبھانا بھی ہوتا ہے. صرف اکاؤنٹ میں پیسے آ جانے سے کام نہیں چلتے. ایک ہی دفعہ کوئی آتا ہے، دوسری بار کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا اگر آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کریں گے. تو
میرا ڈریس تو آپ سب نے کل دیکھ ہی لیا ہے، تو میں نے کہا آپ کو یہ دوپٹہ بھی دکھا دوں کہ کیسے میں نے جلدی جلدی اس دوپٹے کا کام کروایا ہے اور کتنا اچھا ہوا ہے۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے میرے جتنے بھی ورکرز ہیں، کاریگرز ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، لیس شاپ والے ہیں، کہ وہ اتنا زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام اکیلا کوئی بھی بندہ نہیں کر سکتا، آپ کو پوری ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو ایک اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا اور میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ وہ بات ہے کہ اگر آپ پیار سے، خلوص سے، اخلاق سے بات کرتے ہیں تو سارے خوش ہوتے ہیں آپ کا کام کر کے۔ اور یہ یہاں پہ صرف ڈھولک بجانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، اس کو کوئی ڈھولک بجانی نہیں آتی، بالکل میری طرح۔ اور لیکن فنکشن ہم نے انجوائے کیا اور ہم نے اس چیز کو بالکل بھی نہیں فیل کیا کہ کپڑے نہیں بن کے آئے۔ اس کا اچھا آلٹرنیٹیو ڈھونڈ کے میں نے ان کو کپڑے پہنا دیے۔ تو چلیں جی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔